میرے دوستو، اللہ رب العزت کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو میری راہ میں قتل کیے جائیں، شہید کیے جائیں، انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے لیکن تمہیں سمجھ نہیں۔ میرے دوستو، شہادت اللہ رب العزت کی طرف سے مسلمان کو ایک تحفہ ہے، اللہ رب العزت سے ایک سودا ہے کہ فانی زندگی دو اور حیات ابدی حاصل کر لو، یعنی ناقص چیز دو اور کامل چیز لے لو۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا ہی کیا، جو فانی زندگی تھی اس کو قربان کر کے حیات ابدی حاصل کر لی۔ میرے دوستو، واقعہ کربلا کو گزرے ہوئے کم و بیش 1400 سال گزر چکے ہیں، اور اس طرح ہمارے آپ کے والدین، عزیز و اقارب بھی دنیا سے جا چکے ہوں گے، لیکن ہمارے عزیز و اقارب کو کسی کو 5 سال ہوئے، کسی کو 10 سال ہوئے، کسی کو 2 سال ہوئے، لیکن جب ہم اپنے اس غم کو یاد کرتے ہیں تو اس وقت جیسی کیفیت نہیں رہتی، لیکن جب واقعہ کربلا کو آپ تفصیل سے پڑھیں گے، سنیں گے، تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ ایسی بھی کوئی آنکھ رہے گی کہ وہ نم نہ ہو، وہ روئے نہ۔ اتنے ظلم ہوئے۔ آج ہی میں ایک پوسٹ آئی ہوئی تھی، اس میں یہ جو حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کو جس طرح وہ حرملہ ناری نے 6 ماہ کا بچہ ہے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان بدبختوں کے پاس لے جاتے ہیں اور ان سے سوال کرتے ہیں کہ یہ 6 ماہ کا بچہ ہے، یہ پیاس کی شدت سے سانس بھی نہیں لے سکتا اور ایسے جھٹکا سا مار رہا ہے، تم میرے ہاتھ میں پانی کا پیالہ بھی نہ دو، اس کے حلق میں خود 1-2 قطرے، 1-2 بوند پانی کے ٹپکا دو تاکہ یہ سانس تو آسانی سے لے سکے۔ اس حرملہ بدبخت نے تیر حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کے حلق میں اتار دیا، وہ ان کے حلق کو پار کرتا ہوا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بازو میں لگا، اور جب ان کا خون بہنے لگا تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ خون ایسے آسمان کی طرف اچھالا، فرمایا اے اللہ، یہ تو ایک علی اصغر ہے، اگر یہ 1000 بھی ہوتے تیری رضا ہے تو میں سب کو قربان کر دیتا۔ تو میرے دوستو، اس کو ہم اگر تفصیل سے پڑھیں گے، سنیں گے، تو آپ ایسا سمجھیں گے کہ آپ کے سامنے یہ ہو رہا ہے، یعنی اتنا ظلم ہوا۔ اور یہ کس کو ایسا محسوس ہوگا؟ جس کو اہل بیت سے محبت ہو۔ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں، وہ سرسری دنیا کی کہانی کی طرح سنے گا، ایک کان سے سنے گا، دوسرے سے نکل جائے گا۔ تو میرے دوستو، اس واقعے سے ہمیں بہت سے اسباق ملتے ہیں کہ ہمیں صبر کرنا چاہیے، اور صبر کے نتیجے کا پھل آپ دیکھیں کہ اس وقت یزیدیوں کا 22,000 کا لشکر تھا، جو امام حسین کا 82 بندوں پر مشتمل قافلہ تھا، اس کے مقابلے میں آیا تھا، اور ان 82 میں سے جو ایک جوان بچے وہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اللہ رب العزت نے ان سے امام حسین کی نسل کو چلا دیا جو آج تک آباد ہے۔ آپ کو کوئی ایسا کہنے والا نہیں نظر آئے گا کہ وہ کہے گا کہ کربلا کے وقت میں بھی یزید کی فوج میں تھا۔ آپ کو ایسے ضرور نظر آئیں گے کہ میں امام حسین کی آل میں سے ہوں، امام حسن کی آل میں سے ہوں۔ تو میرے دوستو، جو صبر اور حق کا ساتھ دیتے ہیں، وقتی طور پر ان پہ آزمائش آتی ہے،
لیکن اس کے بعد اللہ آسانیاں فرما دیتا ہے اور ان کو خوشحال و آباد فرما دیتا ہے، اور امام حسین کا تا قیامت چرچا رہے گا۔ بظاہر اس وقت ان کی منصوبہ بندی کے مطابق تو یزید وقتی طور پر وہ جنگ جیت گیا، لیکن اس کا جو اصل مقصد تھا وہ پورا نہ ہوا، اور ایک 3.5 سال کی اس نے حکومت کی، اور اللہ رب العزت نے اسے ذلیل و رسوا کر کے اس دنیا سے دفع فرما دیا، وہ واصل جہنم ہو گیا۔ میرے دوستو، ان کے لیے اللہ رب العزت نے پھر ایسا انتظام فرمایا کہ اس کے بعد ایک بادشاہ آیا مختار سقفی، اس نے ایک ایک کر کے چن کے جو کربلا کے میدان میں یزید کے لشکر میں شامل تھے، یہ آرڈر جاری کر دیا کہ جہاں یزیدی ملے وہاں اسے قتل کر دو۔ تو جب خولی بن یزید ان کے ہاتھ لگا، پہلے اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے، پھر اسے سولی پر مختار سقفی نے لٹکایا، اور پھر اس بدبخت کو آگ میں جھونک دیا۔ اس طرح خولی بن یزید بدبخت کا حشر ہوا۔ یزید بدبخت کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک رومی لڑکی کے عشق میں فنا ہو گیا، اور اس نے اسے ایک جنگل میں بلایا۔ جب وہ جنگل میں گیا تو اس رومی لڑکی نے اس سے کہا کہ تو اپنے نبی کے ساتھ تو نے وفا نہیں کی، ان کے نواسے کو تو نے قتل کر دیا، تو میرا کیا وفادار ہوگا؟ اس نے خنجر نکال کے یزید کو وہیں مار دیا، اور کہیں دن تک یزید کا پتہ نہیں تھا، اسے چیل کوے پرندے کھا رہے تھے۔ پھر اس کے جو یار تھے اس کو ڈھونڈتے ہوئے جنگل میں دیکھا، وہ واصل جہنم ہو چکا تھا۔ پھر ان سب میں جو سب سے بدبخت تھا وہ ابن زیاد تھا۔ ابن زیاد کا حشر ایسا ہوا کہ اس کے سر کو قتل کے تن سے جدا کر دیا، اور اسی محل میں جہاں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک لایا گیا تھا، وہیں پر اس کا سر مبارک مختار سقفی کے سامنے رکھا، اور اچانک سے ایک سانپ نمودار ہوا اور اس کے سر میں گھس گیا، کبھی وہ ناک میں جاتا کبھی آنکھ میں جاتا، اس کو وہ اس طرح اذیت دیتا رہا۔ تو میرے دوستو، ان بدبختوں کو اللہ رب العزت نے دنیا میں بھی رسوا کر دیا، اور آخرت میں بھی یہ بدبخت رسوا اور ذلیل ہوتے رہیں گے۔ میرے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ ایسے بازار میں تشریف فرما تھے کہ اتنے میں ایک بھکاری آیا، اور آپ کے سامنے چند کفار بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو وہ بھکاری پہلے ان کفار کے پاس گیا اور ان سے بھیک مانگنے لگا، تو انہوں نے عذرۂ مذاق حضرت علی کا مذاق اڑانے کے لیے ان کی طرف اشارہ کیا کہ جاؤ ان کے پاس جاؤ، وہ عطا کریں گے۔ میرے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو زندگی بسر کی فقر و فاقے میں، یہ اختیاری تھی۔ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں، اگر یہ دعا کرتے تو فرشتے جنت کی سوغات لے آتے، لیکن یہ جو فقر و فاقہ تھا یہ اختیاری تھا۔ جب وہ بھکاری حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا اور ایسے ہاتھ سامنے کھولا، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 بار درود شریف پڑھا، اس کی ہتھیلی پر دم کیا اور اس سے کہا مٹھی بند کر لو اور ان کے پاس جا کے کھولو۔ اب وہ کفار دیکھ رہے ہیں اور ہنس بھی رہے ہیں کہ خالی دم کیے، کچھ دیا بھی نہیں، اور بھکاری سے کہتے ہیں کہ جاؤ ان کے پاس کھولو۔ تو وہ بھکاری گیا ان کفار کے سامنے اور ہتھیلی ان کے سامنے کھولی، تو اس بھکاری کی ہتھیلی میں دینار تھا۔
اس وقت کی جو اشرفی ہوتی تھی وہ سونے کی ہوتی تھی، تو ان کے ہاتھ میں دینار تھا۔ تو میرے دوستو، یہ درود پڑھنے کی بھی فضیلت تھی اور درود پڑھنے والے کی بھی کرامت تھی۔ فرمایا جو 100 مرتبہ دن میں درود حضور علیہ السلام پر پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کی 30 دنیا کی حاجتیں پوری فرماتے ہیں اور 70 آخرت کی۔ تو کتنا آسان ہے پڑھنا، اور کتنی ہماری ایک حاجت کوئی پوری کرتا ہے، ہم آتے جاتے اسے سلام کرتے ہیں کہ یار یہ بڑا کام کا آدمی ہے۔ اور اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ جو 100 مرتبہ درود پڑھے گا، 30 دنیا کی حاجتیں پوری کروں گا اور 70 آخرت کی۔ تو سودا تو بہت سستا ہے، تو اب یہاں بیٹھے بیٹھے عہد کریں کہ کم از کم آج سے 100 مرتبہ درود لازمی پڑھیں گے۔ لمبا چوڑا نہیں پڑھ سکتے، چلتے پھرتے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا ہے، اور عہد اپنے آپ سے کرنا ہے، مجھ سے نہیں۔ حاجتیں آپ کی پوری ہوں گی، اللہ آپ سے راضی ہوگا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، اور حضور علیہ السلام کی چاہت یہ تھی کہ میری امت مجھ پر درود پڑھے، رب ان پر رحمتوں کا نزول فرمائے۔ تو درود کا وظیفہ ہم جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ سب اندر آ جائیں تو مزہ آئے گا۔ سب بکھرے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کہاں بیٹھا ہے، کوئی کہاں بیٹھا ہے۔ مسجد بڑی ہے، لیکن جتنا قریب ہوں گے محبت بڑھے گی۔ ویسے ہی دوریاں ہیں، کوئی کس سے کس بات پہ خفا ہے، کوئی کس بات پہ خفا ہے۔ تو قریب قریب ہو جائیں، ہو سکتا ہے مسجد کی برکت سے محبتیں بڑھ جائیں۔ جو باہر بیٹھے ہیں وہ بھی اندر آ جائیں۔ آ جاؤ آ جاؤ، اندر آ جاؤ، مزہ آئے گا۔ دور دور مزہ ہی نہیں آتا۔ میرے دوستو، 10 محرم الحرام جب حضور علیہ السلام نے مکۃ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ ہجرت فرمائی، تو اس وقت جب یوم عاشورہ آیا تو یہود نے روزہ رکھا۔ تو حضور علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم نے روزہ کیوں رکھا ہے؟ تو عرض کرنے لگے کہ اس دن اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل قوم کو فرعون سے نجات دی، ہم اس خوشی میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہم تم سے بڑھ کر موسیٰ کو ماننے والے ہیں، ہم بھی عاشورہ کا روزہ رکھیں گے۔ تو ہم 2 روزے رکھیں گے، یا تو 9-10 رکھیں گے یا 10-11 رکھیں گے۔ تو آج 9 تو گزر گئی، جنہوں نے رکھا ہے وہ 10 کا رکھیں گے، 2 روزے رکھنے ہیں۔ جنہوں نے نہیں رکھا وہ 10 اور 11 کا روزہ رکھیں گے۔ فرمایا جس نے عاشورہ کا روزہ رکھا، اللہ رب العزت اس روزے کے عوض 40 سال کے گناہوں کا کفارہ کر دے گا۔ تو میرے دوستو، عمل چھوٹا ہے، ثواب بہت بڑا ہے۔ اور ہم آج شب عاشورہ عبادت کر رہے ہیں۔ فرمایا جو شب عاشورہ عبادت کرتا ہے، اللہ رب العزت 7 آسمانوں میں جو مخلوقیں عبادت کرتی ہیں ان کے برابر اس شخص کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو میرے دوستو، انعام ہی انعام ہیں کس کے صدقے؟ اہل بیت کے صدقے۔ اللہ رب العزت ہم سب سے راضی ہو، ہم سب کا آنا سننا سنانا عمل کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ تو جو واقعہ کربلا کا سب سے آخری اور اہم سبق تھا وہ یہ تھا کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سجدے میں گئے تو شمر لعین نے ان کا سر تن سے جدا کر دی۔ میرے دوستو، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے
کہ جان جائے تو جائے نماز نہ جائے۔ یعنی امام حسین اتنی سختیوں میں تھے، اتنی مشکلات و پریشانیوں میں تھے، پھر بھی اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ ریز ہوئے، جان چلی گئی لیکن نماز نہ چھوڑی۔ اور فرماتے ہیں جو بے نمازی ہے، بے نمازی، اس کا کبھی اعتبار نہ کرو۔ وجہ کیا ہے؟ جب وہ اللہ کا وفادار نہیں تو تمہارا کبھی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ بے نمازی اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، اللہ کی نہیں مانتا۔ تو جو بے نمازی ہوتا ہے اس کی بات کا اعتبار نہیں کہ جب وہ اپنے رب سے وفادار نہیں تو تم سے کبھی وفادار نہیں ہو سکتا۔ تو میرے دوستو، اللہ رب العزت نے انسان کو جب پیدا کیا، اللہ رب العزت نے یہ سارا جہاں بنایا، لیکن اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اس کل کائنات میں جو میرا شاہکار ہے وہ انسان ہے۔ یعنی آسمان ہے اتنا بڑا، سورج ہے، سمندر ہے، بڑی بڑی چیزیں ہیں، لیکن اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو سب سے میری جو سب سے احسن میں نے جس چیز کو تخلیق کیا ہے وہ انسان ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے انسان کو جو عبادت دی، نماز، اس میں تمام مخلوقات کی جو عبادت ہے اس کو ڈال دیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں چوپائے کسی حالت میں عبادت کر رہے ہیں، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قیام میں ہے، لیکن اللہ نے ان سب کا مجموعہ بنا کر انسان کے وجود کو ایسے بنایا کہ وہ قیام بھی کرتا ہے، رکوع بھی کرتا ہے، سجدہ بھی کرتا ہے، تشہد میں بھی بیٹھتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے تمام مخلوقات کی عبادت کو جمع کر کے نماز بنا دی، اور نماز پڑھنے کے لیے انسان بنایا، اور فرمایا جو میرا اس دنیا میں شاہکار ہے وہ انسان ہے۔ اور انسان خود کو بلا بیٹھا ہے۔ اصل میں یہ جو واقعہ کربلا ہوا، اس کا مسئلہ، سب سے بڑا مسئلہ لالچ کا تھا۔ یزید نے سب کو لالچ دی کہ ایسا کرو تو یہ وزارت دوں گا، ایسا کرو تو یہ مال دوں گا۔ اصل مسئلہ اس دنیا کی لالچ کا تھا، ورنہ عمر بن سعد جو تھا، جو فوج کا سپہ سالار تھا، وہ سعد بن ابی وقاص جو 10 مبشرہ صحابی ہیں ان کا بیٹا تھا۔ تو میرے دوستو، ایسے ایسے لوگ مال کی لالچ میں ایمان مذہب کو چھوڑ دیتے ہیں جن کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ بنی اسرائیل کا ایک مستجاب الدعوات بزرگ تھا، بلعام بن بورا۔ وہ منہ پہ ہاتھ بعد میں پھیرتا، دعا پہلے قبول ہوتی۔ پھر ایسا وقت آیا کہ بنی اسرائیل کے لوگ اکٹھا ہو گئے اور وہ اس سے عرض کرنے لگے کہ اے بلعام بن بورا، تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کر کہ اللہ اس کو لے لے۔ تو انہوں نے پہلے تھوڑی لالچ دی، پھر اور زیادہ لالچ دی، پھر اور لالچ دی، حتیٰ کہ اتنا مال دیا کہ وہ بھی بے ایمان ہو گیا۔ ورنہ رب نے اللہ نے اس کو کیا شان دی کہ منہ پہ ہاتھ بعد میں پھیرتا، دعا پہلے قبول ہوتی۔ لیکن جب اس نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ رب العزت نے اسے ذلیل و رسوا کر دیا، زمین چاٹتا تھا اور ذلیل و رسوا ہو کے اس دنیا سے گئے۔ میں تو ایک بیان سن رہا تھا، اس میں وہ عالم فرما رہے تھے کہ اللہ رب العزت بروز قیامت جب لوگوں کو جنت میں داخل کریں گے
تو جو اصحاب کہف کا جو کتا تھا اس کی جو شکل ہوگی وہ اس کو دے دی جائے گی، یہ اس کتے کی شکل میں یہ جہنم میں جائے گا، اور اللہ رب العزت وہ اصحاب کہف کا جو کتا ہے اسے کسی صورت میں جنت میں داخل کر دے گا۔ تو میرے دوستو، لالچ کی وجہ سے ہم سب کچھ کرتے ہیں، حتیٰ کہ موجودہ دور میں اتنا نفسا نفسی ہو گئی کہ اپنے بھائی، اپنے سگے خون کو بھی جو ہے نا دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس دنیا کی لالچ سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت نے جتنا دیا ہے اس پر راضی رہے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا جو میرے تھوڑے دیے پر راضی ہو گیا میں اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جاؤں گا۔ لیکن کتنی بڑی بات ہے کہ جو میرے تھوڑے دیے پر راضی ہو گیا میں اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جاؤں گا۔ وجہ کیا ہے کہ اس کی ضرورت تھی لیکن کم مال پر میرا پھر بھی شکر گزار تھا، تو مجھے اس کے عمل کی ضرورت نہیں، لیکن اس نے میری رضا پر وہ راضی رہا، جس کے نتیجے میں میں اس کو آخرت کی سرخروئی عطا فرما دوں۔ تو میرے دوستو، مختصر سی زندگی ہے، زیادہ گزر گئی ہے، تھوڑی رہ گئی۔ جو خطائیں ہوئی، جیسے بھی ہوئی، قصدن ہوئی، سہون ہوئی، سب سے اللہ رب العزت سے رجوع کرے، معافی مانگے، اور اگلی زندگی، اگلا لمحہ اچھے سے شروع کرے۔ ہم سنتے ہیں بیان علماء کے ہر طرح کے، لیکن کہتے ہیں واہ واہ کیا بیان کیا، ایسا کیا، ویسا کیا۔ ارے تو نے اس سے سیکھا کیا؟ آپ ہفتے میں اور مہینے میں 4 جمعے جو ہے بیان سنتے ہیں، اگر ہم 4 جمعوں میں 1 گھنٹے کے بیان میں ایک بات بھی اپنے پلے باندھ لینا تو مہینے میں 4 ہماری ایسی عادتیں بری ہوں گی جو ختم ہو جائیں گی، یا ہم میں 4 اور اچھی عادتیں آ جائیں گی۔ ایک شخص بیعت کرنے کے لیے بزرگ کے پاس جاتا کہ میں اس بزرگ کی بیعت کروں گا، وہ ایک کے پاس جاتا، اس میں کوئی برائی دیکھتا، کہتا کہ یار یہ تو اس میں یہ عیب ہے، کرتے کرتے 99 بزرگوں کے پاس چلا گیا۔ جب 100ویں بزرگ کے پاس گیا تو ان سے کہنے لگا کہ اے بزرگوں، میں 99 بزرگوں سے مل کر آیا ہوں اور میں نے ہر ایک میں ایک خامی دیکھی ہے۔ اور بزرگ فرمانے لگے افسوس ہے تجھ پر، تو میرے پاس آیا ہے ان کی 99 خامیاں لے کر، اگر تو ان کی ایک ایک اچھی عادت لے کر آتا ابھی تیرے پاس 99 اچھائیاں ہوتی۔ تو سوچ ہے نا، ہم نے سوچ اپنی مثبت رکھنی ہے۔ ہم کسی کے پاس دیکھتے ہیں حرام کا مال ہے، اس نے ادھر سے مارا ہے، اس نے ادھر سے مارا ہے، ارے اس کا اور رب کا معاملہ ہے، تو کون ہوتا ہے؟ اس نے لیا ہے، قبر میں جواب اس نے دینا ہے، تو بلا وجہ اپنے اعمال میں گناہوں کو بڑھاتا جا رہا۔ تو کوشش یہ کریں، جو کر رہا ہے، اگر برا کر رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا بھائی ہے، مسلمان بھائی ہے، تو اس سے جا کے گزارش کریں بھائی یہ عمل ٹھیک نہیں ہے، لیکن تب کہیں جب آپ کو پکا پتہ ہو، یہ نہ ہو کہ گمان میں بات کریں کہ یار میں نے سنا ہے، میں نے ایسا سنا ہے، سنا منا نہیں، جب تک دیکھا نہیں ہے اپنے ایمان اور گمان کسی کے بارے میں خراب نہ کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنے آخری نعت خواں محمد ہارون عرف تارا بھائی سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور